یہ کہانی ایک ایسے خاموش انسان کی ہے جسے شاید دنیا نے تو نظر انداز کر دیا لیکن قسمت نے نہیں۔ یہ ایک لکڑا ہارے کی، ایک امیر گھرانے کی بیٹی کی اور ایک ایسی انکہی بات کی داستان ہے جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک دعوت ہے، ایک ایسی سچائی کو جاننے کی جو اکثر دنیا کے شور شرابے میں کہیں کھو سی جاتی ہے۔ اور سچ میں یہی اس پوری داستان کا دل ہے۔ یہ عزت کی، وقار کی اور اس طاقت کی کہانی ہے جسے بیان کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہی شہر لیکن اس میں دو بالکل الگ دنیائیں آباد تھیں۔ ایک طرف محنت اور مشقت کی دنیا اور دوسری طرف آسائشوں کی۔ آئیے اس کہانی کے مرکزی کرداروں حمزہ اور عائشہ سے ملتے ہیں۔ اب ذرا ان دونوں کے درمیان کا فرق دیکھیے۔ ایک طرف ہے حمزہ، جس کی ہر صبح کی دعا صرف اتنی ہوتی تھی کہ اللہ اس کی محنت کو رسوائی سے بچا لے، اور پھر دوسری طرف ہے عائشہ، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی لیکن وہ پھر بھی اپنی کھڑکی سے گزرتے لوگوں میں زندگی کے اصل معنی ڈھونڈتی تھی۔ تو ان دونوں کا تعلق آپ جانتے ہیں، کسی بات چیت یا مسکراہٹ سے شروع نہیں ہوا، بلکہ اس کی شروعات ایک ایسی چیز سے ہوئی جو وہاں تھی ہی نہیں، ایک نگاہ۔ ذرا سوچئے تو، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، وہاں ایک شخص کا نظریں جھکا کر گزر جانا ہی سب سے بڑی توجہ کا مرکز بن گیا۔ حمزہ نے عائشہ کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عائشہ نے اسے سب سے زیادہ دیکھا، سب سے زیادہ محسوس کیا۔ اور یہیں پر عزت کا اصل مطلب سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، عزت صرف اچھے الفاظ یا تحفوں سے نہیں ہوتی۔ عائشہ کے لیے حمزہ کی وہ جھکی ہوئی نگاہیں ہزار تعریفوں سے بڑھ کر تھیں۔ یہ ایک انکہی عزت تھی جو شور مچانے والی دنیا میں سب سے بلند آواز تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب کوئی خاموش تعلق دنیا کی نظروں میں آتا ہے تو اکثر غلط فہمیاں طوفان کھڑا کر دیتی ہیں، اور اب کہانی میں تناؤ بڑھنے لگتا ہے جب عائشہ کے گھر والوں کو اس خاموش معمول پر شک ہونے لگتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بات کیسے آگے بڑھتی ہے۔ پہلا قدم شک، جو بھائی کے دل میں پیدا ہوا، پھر دوسرا قدم وہ شک پابندی میں بدل گیا، کھڑکی بند، اور پھر تیسرا اور آخری قدم ایک ایسا فیصلہ جو عائشہ کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ دیواریں واقعی تنگ ہوتی جا رہی تھیں، اور ایسے میں دو نئے کردار کہانی میں آتے ہیں۔ ایک ہے زید، جو حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور دوسرا ایاز، ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان جسے خاندان عائشہ کے لیے ایک بہترین انتخاب سمجھتا ہے۔ اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ فیصلے کی رات، وہ رات جب خاموشی ٹوٹی، مگر چیخوں سے نہیں بلکہ ایسے الفاظ سے جن میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن تھا۔ یہ الفاظ کتنے طاقتور ہیں! ان میں ضد نہیں ہے بلکہ ایک گہری سچائی ہے۔ عائشہ روئی نہیں، اور یہی بات سب سے بھاری تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ فیصلہ صرف اس کی زندگی کا نہیں بلکہ اس پورے گھر کے سکون کا ہے۔ اور یہ ایاز کے کردار کی عظمت ہے۔ کیا بات ہے! اس نے صورتحال کو سمجھا اور زبردستی ایک رشتے میں بندھنے کے بجائے عزت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے عائشہ کی خاموشی کو ہی اس کی سب سے بڑی گواہی مان لیا۔ اب اس منظر کو ذرا تصور میں لائیے، ایک عالی شان گھر اور اس میں کھڑا ایک غریب لکڑہارا، اس کا سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ محنت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں اس کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں بلکہ اس کی اپنی حیثیت سے تھا۔ حمزہ کے جواب میں کوئی شکایت نہیں، صرف وقار ہے۔ اس نے اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا بلکہ اپنی عزت نفس کا دفاع کیا۔ اس نے کہا کہ اگر اس کا خاموش رہنا بھی جرم ہے تو وہ سزا قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور بس اسی ایک لمحے میں کہانی کا سارا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دولت اور حیثیت ہار جاتی ہے اور کردار جیت جاتا ہے۔ یہ صرف ایک اعتراف نہیں تھا، یہ باپ کی طرف سے اپنی ہار کا اقرار تھا۔ اس نے مان لیا کہ اصل دولت مال و اسباب نہیں بلکہ عزت اور کردار ہے، اور اس ایک جملے نے امیر اور غریب کا سارا فرق مٹا دیا۔ تو ان کا ملاپ ہوا، لیکن کیسے؟ کوئی ڈھول نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف ذمہ داری، احترام اور دعا کی بنیاد پر۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سچے رشتے شور کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اس پوری داستان کا نچوڑ دیکھیں تو اس کی بنیاد ان تین ستونوں پر تھی۔ صبر، جس نے انہیں خاموش رہنا سکھایا، عزت، جس نے ان کے رشتے کو وقار بخشا، اور یقین اس بات پر کہ بہترین فیصلہ کرنے والا اوپر موجود ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیشہ شور مچانا ضروری ہے، یا کچھ کہانیاں خاموشی میں ہی اپنی سب سے خوبصورت شکل اختیار کرتی ہیں؟